اپنی مال کی وجہ سے اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی خوبصورتی پہ اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنے علم و ٹیلنٹ پہ اتراتا تھا۔ دیکھ لو آج اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو چیٹی کی شکل میں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے من کا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی غرور ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، اہنکار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ او لوگوں، صحابہ تو عمل کے لیے کوشاں رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، جیسے ہی نیکی اور خیر خواہی کی باتیں انہیں ملتی تھی وہ عمل کرنے کے لیے دوڑ جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، ہم میں سے چاہتا ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اللہ کے رسول کیا یہ بھی غرور ہے؟ کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول کہیں نہ کہیں جب ہم اچھے جوتے اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں، ضرورت ہے کہ ہم شیخ کی ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہو۔ محترم حضرات، بلا تاخیر جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا کہ اب عنقریب میرے بعد آپ کے محبوب خطیب خطبہ آنے والے ہیں، لہذا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے اس جلسے میں خطیب بباک نور الدین ساحل عالیاوی حفظہ اللہ موجود ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے ایک اعلان ہے، اعلان یہ ہے کہ آپ کے بہت ہی محبوب اور چہتے خطیب جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، میری مراد جرجیس السراجی حفظہ اللہ ہے، انشاءاللہ کل ان کا خطاب ہوگا۔ اب میں بلا کسی تاخیر نور الدین ساحل عالیاوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ جناب صدر و ناظم جلسہ
و دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، اور سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں لوگ اکثر نیند سے ہوتے ہیں۔ ہم جہاں تک دیکھ پا رہے ہیں بہت کم ہی لوگ ہیں جو اب تک جاگ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اونودگی لے رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں نیند ستا رہی ہے، اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات جو بنائی ہے وہ سونے کے لیے ہی بنائی ہے۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ کے بیچ ہم نے سورہ فرقان کی چند آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے اوصاف ذکر کیے، اور ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیغام دیا کہ اے میرے بندو، اگر یہ خصوصیات تم اپنے اندر پیدا کر لو تو تم رب کے چہیتے بن جاؤ گے، رب کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، رب کے سلیکٹڈ اور چنندہ بندے بن جاؤ گے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ ساری خصوصیات آپ کے بیچ آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ چلیے آیت کریمہ سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر آہستگی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، جو اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے، ایک ایمان والا وہ بھی اللہ کا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کو سرے سے مانتا ہی نہیں وہ بھی اللہ کا بندہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ میں اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان خاص بندوں کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ بڑے نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال میں آہستگی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر کسی طرح کا تکبر نہیں ہوتا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی اہنکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ بہت کم ہی لوگ اس قسم کے ملیں گے، ہے نا؟ آج ہر معاملے میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، آدمی تکبر میں مبتلا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ کسی کو شہرت ملی تو اپنی شہرت پر وہ گھمنڈ کر رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اس علم پر وہ مغرور ہو گیا، کسی کو دولت سے نوازا تو وہ اللہ کی دولت پا کر مغرور ہو گیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن رحمان کے، پروردگار کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی اہنکار ان کے یہاں دور دور تک نہیں بھٹکتا ہے۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں،
سب سے پہلا گناہ اسی غرور کی وجہ سے ہوا، اسی گھمنڈ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور لاجک کیا دیا؟ خلقتنی قال انا خیر من، اے میرے پروردگار میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو بھڑکتی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا۔ اے میرے پروردگار، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو پھر میں آدم کے لیے میں سجدہ کیوں کروں؟ دو بڑے جرم کا ارتکاب کیا ابلیس نے، ایک یہ کہ وہ مغرور ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور دوسرا جرم اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی اپنے دماغ کی بات چلائی، اپنا لاجک استعمال کیا۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے کوئی ایک فرمان آ جائے، کسی مسلمان کے لیے چوں چرا اف بٹ اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے ایک مومن بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے، جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ان کی چال کے اندر آہستگی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، کوئی غرور اور گھمنڈ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ او لوگوں، آج تم اپنی دولتوں پہ اتراتے ہو، ذرا دیکھو قارون کے پاس کتنے بڑے بڑے خزانے تھے، کس قدر خزانے تھے قارون کے پاس۔ قرآن پڑھیے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون کے خزانے تو چھوڑو، قارون کے خزانے جہاں رکھے جاتے تھے ان خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے مسنڈے پہلوان اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی بمشکل۔ خزانوں کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، ان خزانوں کی چابیوں کے بارے میں، ان خزانوں کی کنجیوں کے بارے میں کہہ رہا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی وہ اتنی بھاری بھرکم اور اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے مسنڈے پہلوان بھی بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی نعمت پا کر وہ رب کا باغی ہو گیا، اللہ نے دولت دی، اللہ کا دیا ہوا نہیں سمجھا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت جو مجھے ملی ہے، یہ خزانے جو مجھے ملے ہیں، یہ میرے علم اور میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ کی نعمت کھا کر رب کا باغی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پکڑ لیا۔ جب کوئی رب کا کھا کر باغی ہو جائے، جب کوئی رب سے بغاوت کرنے کی جرت کرے تو اللہ تعالیٰ تب تک تو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جیسے ہی بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کی گرفت کر لی، پکڑ لی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خبر دے رہا ہے، ہم نے قارون کے خزانے اس کے محلوں کے ساتھ ہم نے زمین دوز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے محل اور اس کے خزانے اور قارون کو بھی زمین دوز کر دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ ناز تھا، فرعون کو بھی اپنی مملکت و سلطنت پہ غرور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے آتے تھے تو فرعون کہتا تھا اے موسیٰ تو کس اللہ کی بات کرتا ہے، اے موسیٰ تو کس رب کی بات کرتا ہے،
اے موسیٰ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اے موسیٰ تم اللہ کی بات کرتے ہو، میرے محلوں کو تو دیکھو، میری عالی شان حکومت کو تو دیکھو، میرے تخت و تاج کو دیکھو، میری مملکت و سلطنت کو تو دیکھو۔ ہذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ میرے محل کے نیچے ذرا دیکھو کس قدر نہریں جاری ہیں۔ فرعون کو اپنی نہروں پہ ناز تھا، اپنی حکومت پہ ناز تھا، اپنے خزانوں پہ ناز تھا، اپنی مملکت و سلطنت پہ ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہر کے اندر، اسی ندی کے اندر، اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو ڈبو کے مار دیا، ڈبو ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے مار دیا، اور کہا اے فرعون ہم تمہاری باڈی کو قیامت تک باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی طرح کا تکبر اگر آپ کے دل میں ہے تو اس تکبر کو نکال دیجئے۔ علم کا تکبر، عزت کا تکبر، اسٹیٹس کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، چاہے کسی بھی صورت میں تکبر ہو، نکال دیجئے، ورنہ اللہ کی گرفت آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ انما المتکبرون انما یحشر المتکبرون یوم القیامت بامثال الذر فی صور الرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن غرور کرنے والے گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ چینٹیوں کی شکل میں لائے گا۔ اللہ کے ہاں دستور ہے جو جس طرح گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سزائیں بھی دیتا ہے۔ چونکہ دنیا میں خود کو بڑا تصور کرتا تھا، سب سے بڑا سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کی حالت اور اس کی اصلیت کو واضح کر دے گا۔ دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو اپنی مال کی وجہ سے اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی خوبصورتی پہ اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنے علم و ٹیلنٹ پہ اتراتا تھا۔ دیکھ لو آج اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو چیٹی کی شکل میں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے من کا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی غرور ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، اہنکار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ او لوگوں، صحابہ تو عمل کے لیے کوشاں رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، جیسے ہی نیکی اور خیر خواہی کی باتیں انہیں ملتی تھی وہ عمل کرنے کے لیے دوڑ جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، ہم میں سے چاہتا ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول کیا یہ بھی غرور ہے؟ کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول کہیں نہ کہیں جب ہم اچھے جوتے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چیزیں جب ہم پاتے ہیں تو سامنے والا جو ہم سے تھوڑا کمزور ہے تو دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول کیا یہ گھمنڈ ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، غرور کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آدمی خود کو خوبصورت بنا کر کے رکھے، خود کو مینٹین کر کے رکھے، شریعت کی حد میں رہ کر کے وہ خود کو سجا سوار کر کے رکھے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سمجھاتے ہوئے صحابہ کو یہی پیغام دیا، اے میرے ساتھیوں، تکبر کا جو معنی مفہوم جو تم سمجھتے ہو نہیں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، بلکہ کبر یہ ہے، غرور یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، اہنکار یہ ہے کہ حق کے سامنے آدمی ڈھٹائی کرتا رہے۔ آدمی کو حق پتہ ہے، حق پتہ ہونے کے باوجود بھی حق کا انکار کرے،
वगम्तुन्नास, और लोगों को हकीर समझे। लोगों को हकीर समझना ये तकब्बुर की अलामत है। तो जिसके दिल में भी राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, गुरूर होगा, घमंड होगा, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। आपने समझ लिया होगा कि ये गुरूर और घमंड कितना बड़ा जुर्म है। आगे बढ़िए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह के खास बंदे जाहिलों के मुंह नहीं लगते। जब जाहिलों से इनका सामना होता है तो ये सलाम कह करके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा होटलों पे बैठे हुए कुछ लोग, चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ लोग उन लोगों पर, उन नौजवानों पर टिप्पणी करते हैं जो शराब नोशी छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गए, जो फिल्म बीनी छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गए, जो लहू लाइब की चीजों को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आ गए। उनके बारे में क्या कहते हैं? अरे 100 चूहे खाकर देखो बिल्ली चली हज को, बड़ा हाजी बन रहा है, बड़ा नमाजी बन रहा है। इस तरीके के ताने आपने भी अपने गली मोहल्ले और कूचों में आपने सुना होगा। कोई सुधर जाए नौजवान, कोई अल्लाह की तरफ आ जाए, कोई नमाजों का पाबंद हो जाए, तो वो लोग जो खुद को पाबंद नहीं बनाना चाहते शरीयत के, वो ताना मारते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं। इन लोगों का क्या आप मुंह लगेंगे? मुंह लगेंगे तो आप मुंह की खाएंगे। इसलिए कि कुत्ता काट ले तो बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता। जब इस तरीके के सामने से आवाजें उठे तो उनका एक ही हल है, उन्हें सलाम करो और निकल जाओ, उनको उनके हाल पर छोड़ दो और निकल जाओ। यही अल्लाह के खास बंदे की पहचान है। जब उनसे जाहिलों का सामना होता है, कालू सलामा, तो सलाम करके वो निकल जाते हैं। मेरे रसूल की जिंदगी तो उठाओ, मेरे रसूल की जिंदगी पढ़ो, ओ लोगों और अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की बात लोगों को बता रहे हैं, एक अल्लाह के बारे में बता रहे हैं। और लोगों सुनो, ये लात व मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल जिनकी परस्तिश तुम करते हो, जिनकी इबादत तुम करते हो, ये लात व मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल तुम्हारे लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं, ये तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। ओ मक्का वालो सही दीन समझो, ओ मक्का वालो अपने रब को पहचानो, ओ मक्का वालो एक अल्लाह पर ईमान लाओ। इस तरीके से आप मक्का वालों में दावत आम करते। जैसे ही आपके चचा अबू लहब को पता चलता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के घर से लोगों के पास गए, आपके पीछे पीछे अबू लहब भी चला जाता। हत्ता कि जो बाहर से हुज्जाज आते थे ना, उनके खेमों में जा जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बातें सुनाते थे, लेकिन अबू लहब पीछे पीछे चला जाता था। अल्लाह के रसूल खैमे से निकलते थे, अबू लहब खैमे में दाखिल होता था और कहता था, ये जो पहले आया था, जो तुम्हें एक अल्लाह की बात सुना रहा था, जो तुम्हारे माबूदों की बुराई कर रहा था तुम्हारे सामने, वो पागल है, मजनू है, साहिर है, दीवाना है, उसकी बात ना मानना। वो मेरा ही भतीजा है, लेकिन उसका दिमाग अभी उसके पास नहीं है, पागल हो गया है। ओ लोगों, मेरे नबी को इस दीन के रास्ते में क्या नहीं कहा गया? मेरे नबी को पागल कहा गया, मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, दीवाना कहा गया। लेकिन आपकी सीरत की किताबें खोल करके देखिए, पूरी जिंदगी आपकी गवाह है, कभी भी आपने अपने चचा को पलट कर जवाब नहीं दिया, पलट कर जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैंने मिसाल से आपको समझाया, कुत्ता काटे तो बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता, बल्कि आज हम भी कहते हैं ना भाई, हाथी चलता और पीछे भोंकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और यहीं पर बस रहे एक वाक़या और सीरत रसूल से देखिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, अम्मा आयशा भी हैं, और यहूदियों की एक जमात गुजरती है आपके पास से, और यहूदियों में सलाम करते हुए सलाम के जुमले को बिगाड़ा। कितना प्यारा जुमला हमें दिया है, ये कितनी प्यारी दुआ है।
آپ یقین نہیں کریں گے، یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. جی ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. سلام اتنا پیارا جملہ ہے. اسی لیے تو ایک کو کر رہے تب بھی السلام علیکم، دو کو کر رہے تب بھی السلام علیکم، غم کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم، خوشی کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم. لیکن جو ماڈرن خیال کے لوگ ہیں، اس سلام کے بدلے جو لوگ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ بولتے ہیں، کیا یہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون یہ ہر وقت چلے گا؟ نہیں چلے گا. اگر کسی کے یہاں میت پڑی ہو اور آدمی جائے رات کے وقت اور کہے گڈ نائٹ، چپل مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ ارے بھائی وہاں گڈ ہے کا؟ وہاں تو لاش پڑی ہے، وہاں تو بیڈ ہی بیڈ ہے. لیکن سلام جو رسول اللہ نے تمہیں دعا دی ہے، غم کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. خوشی کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور وہ لوگوں قاعدے کے مطابق اگر دیکھا جائے، ایک کو سلام کرو تو قاعدہ یہ بتاتا ہے السلام علیکہ ہونا چاہیے، لیکن ایک کو بھی سلام کر رہے تب بھی علیکم کہنا پڑے گا. کیا مطلب؟ صرف تمہارے اوپر ہی سلامتی کی دعا نہیں بھیجی جا رہی ہے، بلکہ سامنے والا سلام کے ذریعے سے یہ دعا کر رہا ہے، اے بندے تیرے اوپر بھی سلامتی، تیری بیوی تیرے بچے پر بھی سلامتی، تیرے گھر بار پر بھی سلامتی، تیرے پاس موجودہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی. سلامتی ہی سلامتی. ہم میں سے بھی کئی لوگ منہ میں سپاری ڈالے رہتے ہیں اور سلام کا جملہ جانے انجانے میں بگاڑتے ہیں، ہے نا. اور ارے بھائی سامنے والا بولے گا بھائی سپاری نکال کے بات کر رہے، سپاری نکال رہے، 5 مومنٹ اور السلام علیکم، سامنے والا بھی بولتا وعلیکم السلام. ارے بھائی یہ دعا ہے. کہتے خلوص کی الفت نکلی زمین سے. اب ہم کہاں، ایک مشین ملی ہے ایک مشین سے. آج کل کی ملاقات، آج کل کے سلام، کوئی سلام رہ گیا؟ جس طریقے سے ایک مشین دوسری مشین سے ملتی ہے کوئی احساس نہیں. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم. نہ بولنے والی مشین کو پتا ہے کہ کیا بولا، نہ جس کو بولا اس مشین کو معلوم ہے کہ کیا بولا گیا ہے. یہی ہماری حالت ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، سلام کے جملے کو بگاڑ کر کے یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا محمد، اے محمد تمہارے اوپر موت ہو. اما عائشہ وہیں پر موجود تھی. او لوگوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جو نبی سے پیار کرے گا، وہ نبی کی توہین کب برداشت کر پائے گا؟ اما عائشہ نے سن لیا. اما عائشہ سمجھ گئی یہ یہودی شرارت کرنا چاہتے ہیں. اما عائشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وعلیکم السلام واللعنت یا یہود، اے یہودیوں تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت و پھٹکار برسے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما مہلن یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، اتنے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں یہ یہودی آپ کے اوپر موت کے جملے کس رہے ہیں، موت کی بد دعا کر رہے ہیں. کہا ہاں عائشہ مجھے پتہ ہے، میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا. او لوگوں وہ نبی تو دیکھو کوئی برے جملوں سے پکارے، میرے نبی اس برے جملے کو بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے. یہودیوں نے سلام کے جملے کو بگاڑ کر السلام علیکم کہا، نبی نے اس سلام کے جملے کو بھی اپنی زبان کے اوپر نہ آنے دیا. وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، آپ کی پوری زندگی کھنگال ڈالیے، آپ پڑھیے، آپ نے کبھی کسی برائی کا بدلہ کسی برائی سے نہیں دیا ہے. آج اسی نبی کی محبت کا ڈھونگ رچانے والے لوگ بڑے بڑے بینروں پر لکھ کر اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والے حرامی ہیں، فلاں مسلک والے ایسے ہیں، فلاں مسلک والے ایسے ہیں. اس طریقے سے وہ نبی کی محبت ثابت کرتے ہیں، جو نبی کسی برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں دے رہے. نبی کا یہ حال ہے اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی امت کا یہ حال ہے. آپ اندازہ لگائیں تو ان کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا جیسے ہی سامنا ہو سلام کہہ کر کے آپ نکل جائیں. قالوا سلاما، سلام کر نکل جائیں. تیسری صفت دیکھیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے سلیکٹڈ بندے اور چنندہ بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتیں
اللہ کے حضور سجدوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہوئے اپنی راتیں بتاتے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری راتیں آج موبائل دیکھنے میں گزرتی ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھنے میں گزرتی ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی راتوں کو جاگ رہے ہیں تو تہجد پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اما عائشہ بھی حدیث کو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنی لمبی لمبی قرت ہوتی تھی کہ طول قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، پیر پھول جاتا تھا۔ نماز کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ او لوگوں، آج تہجد کو کون پوچھے؟ آج فرض نماز کے آج لالے پڑے ہوئے، مسجدوں کا حال یہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ آج بازار تو آباد ہے، آج چوک چوراہوں پر دکانوں پر آپ دیکھیں وہاں اچھی خاصی بھیڑ تو لگی ہے، لیکن کبھی رب کی مسجد میں جا کر دیکھیں، رب کے گھر میں حاضری دے کر کے دیکھیں، رب کا گھر آپ کو ویران ملے گا۔ آج تو ہم فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تہجد کو کون پوچھے گا؟ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے، جو مقرب اور معزز بندے ہوتے ہیں، ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں، اللہ کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تہجد کی نماز بھی کیا نماز ہے؟ او لوگوں، قرآن پڑھو، سورہ سجدہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے وہ خاص بندے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں جنت کی حرص میں، جو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے عذاب کے ڈر سے، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ نماز ایسی نماز ہے جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، ایک بندہ سردیوں کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وضو کرتا ہے۔ او لوگوں، آج نماز کون پڑھے گا؟ عشاء اور فجر میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کون کرے گا؟ تہجد تو دور کی بات ہے، آج ہم فرض جیسی نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ جس نبی کو نمازوں سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت، آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھیے، نماز کے تئیں آپ کی محبت کیا تھی، کیسی محبت تھی۔ حدیث میں ملتا ہے نماز کا جب وقت ہو جاتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے اذان دے دو تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا سکے۔ جو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، میرے نبی کے دل کا سکون ہوا کرتی تھی، اس نماز کو امت نے سرے سے بھلا دیا ہے۔ امت کے پاس آج نماز نہیں ہے، پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم بے کس و مجبور ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آپ نصیحت کر دی تھی، لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فإن من ترک الصلاۃ متعمدا مکتوبۃ فقد بریأت منہ ذمۃ اللہ، کیونکہ جو جان بوجھ کر فرض جیسی نماز چھوڑ دیتا ہے، جو جان بوجھ کر نمازوں کے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی کروز میزائلیں ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو مسمار کر رہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر سے اٹھا لی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے فرمودات کی پرواہ نہیں کی،
تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہماری پرواہ کرے؟ ہم کٹیں، مریں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اللہ ایسی صورت میں ہماری مدد نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، ہم چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں اپنے رب کے حضور توبہ کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگنی ہوگی۔ توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا۔ چلیے اور آگے بڑھیں۔ وہ بندے رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو سجدے کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ نماز پڑھتے نہیں، کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، تو ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ کر اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کو اپنی نیکیوں پہ ناز ہے۔ چند رکعت نماز پڑھ کر کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ایک چھوٹے سے بھی احسان کا بدلہ ہم پوری زندگی سجدے میں رہ کر بھی نہیں چکا سکتے۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ یہ سب کرنے کے بعد بھی رب سے کتنا ڈرتے ہیں وہ دیکھیے۔ والذین یقولون، چوتھی صفت دیکھیے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر سے جہنم کی آگ کو ٹال دے، جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کی آگ تو، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ جہنم کا عذاب جہنمیوں کے اوپر چمٹ جائے گا۔ او لوگوں، جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ تعالیٰ نے خود کہا وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی کیفیت اپنی امت کو سمجھایا اور کہا ہے میری امت کے لوگوں، جو آگ تم دنیا میں اپنے گھروں میں جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ بڑھ کر کے 69 گنا اور زیادہ تاثیر والی ہے، درجہ حرارت 69 گنا اور زیادہ جہنم کی آگ میں بڑھی ہوئی ہے۔ او لوگوں، آپ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، جہنم سے خبردار کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر اتنی شدت ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے، اس جہنم سے بچنے کی ترکیب دنیا میں کر لو۔ جنتی جنت میں جب پہنچیں گے اپنی مسندوں پر ایسے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ رب کا شکریہ ادا کریں گے، وہ رب کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے اوپر کرم کیا، تو نے اپنا فضل نازل کیا۔ اگر ہم اس دن وہ کام کر لیتے یا اس کے ساتھ ہو لیتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جہنم رسید ہو جاتے، لیکن اللہ اے میرے پروردگار تو نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو جہنم کی آگ سے بچ جانا، جہنم کے عذاب سے بچ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس آگ سے، اس عذاب سے بچنے کی رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ جو تہجد پڑھتے ہیں، وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، ان پر کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، پھر بھی ان کو اللہ کی گرفت سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی ان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کے عذاب سے انہیں ڈر لگتا ہے، اسی لیے رب کے عذاب سے وہ پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم ہمارے اوپر سے ٹال دے، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ والذین اذا انفقوا، ٹائم زیادہ اشارہ کر دیجیے گا، ہے نا؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندوں کی پانچویں، خاص بندوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔
جی مومنین جو ہوتے وہ معتدل ہوتے، اعتدال پسند، نہ بہت زیادہ اسراف کرتے، فضول خرچی کرتے، اور نہ ہی وہ کنجوس ہوتے۔ اگر فضول خرچی کی بات کریں، مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں، شادی تو دور، منگنی کے نام پر لاکھوں لاکھ روپے پھونک دیے جاتے ہیں، اور ہم تعلیم کی بات کرتے، ہم علم کی بات کرتے۔ جو قوم شادی کے نام پر، منگنی کے نام پر لاکھوں لاکھ روپے پھونک دیتی ہو، اس قوم کی علم اور اس قوم کی تعلیم پر کیا بولا جائے؟ کسی کو اللہ نے 4 روپے دے دیے تو اس کی عقل سر سے سرکتے ہوئے گھٹنے پہ آ گئی ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ وہ میرے بھائیوں، فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، قارون کو اتنی بڑی دولت دی تھی، ان کے خزانے اتنے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے۔ کیا وہ زمیندوز نہیں ہو گئے؟ کیا فرعون سمندر کے اندر ڈوب کے نہیں مر گیا؟ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو جو تم اتراتے ہو؟ کیا انسان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ گھمنڈ کرے اپنے مالوں پر؟ کس چیز کے؟ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے شادیوں میں اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا بندہ۔ ارے دیکھے لوگ کہ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بارات میں اتنی گاڑیاں گئی تھی، 50 گاڑیاں گئی تھی، 100 گاڑیاں گئی تھی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اتنی دعوت کی تھی، دعوت کے اندر اتنے اقسام کے کھانے تھے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے وہ اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ لیکن رب کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے کام لیتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس دن اپنا قدم ٹس سے مس نہیں کر پائے گا جب تک رب کی طرف سے پوچھے جانے والے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ان 5 سوالات کے جواب میں ایک سوال مال سے بھی متعلق ہوگا، اور شادیوں میں، اور منگنیوں میں، وہ منگنی کے نام پر اور دوسری لایانی چیزوں پر اپنے پیسے پھونک دینے والوں اور فضول خرچی کرنے والوں اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لایانی چیزوں پر اپنے پیسے برباد کرنے والوں، قیامت کا دن ہوگا، اس مال سے متعلق بھی تم سے باز پرس ہوگی، تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالہ، اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے تو کمائی بتا، کمائی کیسی تھی؟ کسی کو ٹھگا تھا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی تھی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، حرام کمائی سے جوا کھیلا تھا یا سود یا بیاج میں لایا تھا؟ کمائی کیسی تھی؟ من این اکتسبہ، بتا کمائی کیسی تھی؟ کمائی ٹھیک ہے، حلال ہے، ٹھیک۔ وفیما انفقوا، اب بتاؤ انفاق بتاؤ، خرچ کہاں کیا؟ جی ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن ایک سوال ہو رہا ہے، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی علم کے بارے میں، لیکن مال کے بارے میں دوہرا سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کی کمائی کے بارے میں اور انفاق کے بارے میں۔ کمائی اچھی نکل گئی، ٹھیک ہے، حلال سے کمایا، لیکن انفاق بتا، خرچ کہاں کیا؟ لایانی چیزوں پر، منگنی کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، لمبی بارات کے نام پر کہاں خرچ کیا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، رب کے حضور قیامت کے دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تصور کرو، سوچو، ہم مسلمان قوم کی حالت کہاں جا پہنچی ہے۔ مسلمان اسراف کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان فضول خرچی کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور اس کنجوسی کے چکر میں سیونگ کرتے رہتے ہیں، اور اس سیونگ کے بھی چکر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو وہ کچل دیتے ہیں۔ بچوں کا جو حق ہے ان کا حق دیں، آپ کی بیوی کی جو جائز خواہشات ہے ان خواہشات کو پوری کریں، اس پہ بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا، اس میں بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ بیوی بچوں کی
جو جائز خواہشات ہیں، جائز حقوق ہیں، ان کی ادائیگی پر بھی اللہ اجر دے گا جی۔ لیکن او میری ماؤں بہنوں، دوسری عورتوں کو دیکھ کر اپنے شوہروں کو حرام کمائی پر مجبور مت کرو۔ شوہر بیچارہ کام کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، حلال کام کر رہا ہے، حلال کمائی کر رہا ہے، لیکن عورت ہمیشہ آسمان سر پہ اٹھائے رکھتی ہے۔ یہ کیا کپڑے لائے ہو؟ یہ کوئی سوٹ ہے؟ یہ کوئی چپل ہے؟ یہ کوئی میک اپ بھی ہے؟ کتنے میں لائے؟ 100 میں؟ ارے یہاں جو بیچنے آیا تھا وہ تو 25 روپے میں ہی دے رہا تھا، تمہیں خریدنے کا ڈھنگ نہیں، تم نے کیا اٹھا کے لے آیا؟ اس طریقے سے ہے نا۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، تمہاری وجہ سے بھی بعض دفعہ مرد حضرات حرام کمائی پر مجبور ہو جاتے۔ او لوگوں، تم بھی سنو، حرام کمائی سے سب کچھ کر لو، اونچی اونچی عالی شان بلڈنگیں بنا لو، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لو، اپنے آپ کو عیش کی زندگی میں ڈال دو، سب کچھ تو کر سکتے ہو اللہ کی قسم، لیکن اپنے گھر کے اندر سکون داخل نہیں کر سکتے، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، تمہیں راحت نہیں ملے گی۔ او میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں، اگر تمہارا شوہر سستا سوٹ لے آیا تو صبر کر لو، اس سے بہتر ہے کہ حرام کمائی سے تمہارا شوہر تمہارے لیے مہنگے سوٹ لائے، سستا فاؤنڈیشن لے آئے تو صبر کر لو، اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر حرام کمائی سے مہنگا فاؤنڈیشن تمہارے لیے لائے۔ کبھی زندگی میں فرصت ملے تو اماں عائشہ کی زندگی پڑھنا، اہل بیت کی زندگی پڑھنا، نبی کے گھر والوں کی زندگی پڑھ لینا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کئی مہینوں تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ او لوگوں، ایک دن ہمارے گھر چولہا نہ جلے ہم بھوکے پیاسے مرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ تصور ہوتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا انسان ہم نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا۔ نبی کی چہیتی بیوی اماں عائشہ فرماتی ہیں ارے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی، گھر میں کھانے پینے کو کوئی چیز نہ ہوتی تھی، گزارے کے لیے بس چند کھجور ہوتے تھے اور پانی ہوتا تھا جسے ہم کھاتے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے، لیکن مہینوں تک ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ او لوگوں، ذرا تم بھی غور کرو، غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں کی غربت ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اپنی جائز ڈیمانڈیں نبی کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اب وہ زمانہ بیت گیا جب ہم غربت میں جی رہے تھے، اب تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہی، اللہ کے رسول ہمیں بھی اچھی زندگی جینے کا حق ہے، ہمیں جو خرچ دیا جاتا ہے اب اس خرچ میں سے اور زیادہ بڑھا کر دینا، اور زیادہ ہمیں اور بڑھا کر ملنا چاہیے، ہمیں اور دینا چاہیے۔ یہ جائز خواہشات تھی او میری ماؤں بہنوں، لیکن نبی کی بیویوں کی یہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں کو سنا دیں، یا نساء النبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین فامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ اپنی بیویوں کو سنا دیں، اے بیویوں اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی رنگینی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی زیب و زینت دے دیتا ہوں، آ جاؤ دنیا کی چیزیں میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا، تمہیں نبی کا گھر چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ جب آئے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ کو پسند کرتی ہو، اس کے رسول کو پسند کرتی ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئے ان مصیبتوں پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں برابر اجر دے گا۔ یہ دو آیت کریمہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا دیکھو عائشہ، یہ دو آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں
چاہو تو تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو۔ او میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، جانتی ہو اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے سرتاج، کیا میں اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کروں گی؟ اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی، میں رسول سے الگ نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی زیب و زینت، نہیں چاہیے مجھے دنیا کے عیش و آرام، لیکن میں رسول کی زندگی سے الگ ہونا نہیں چاہتی۔ او میری قوم کی بیٹیوں، اگر ضرورت پڑ جائے تھوڑی سی غربت تو غربت میں رہ لینا، لیکن حرام کمائی پر اپنے شوہر کو نہ اکسانا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ پانچ ہو گئی، چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ رحمان کے خاص بندوں کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، کسی دوسرے کو حاجت روا، کسی دوسرے کو مشکل کشا، کسی دوسرے کو بگڑی بنانے والا، کسی دوسرے کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اور رحمان کے خاص بندوں کی ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کی جان نہیں لیتے۔ کہاں گئے وہ میڈیا جو راتوں دن مسلمانوں کے خلاف اینکرنگ کرتے ہوئے نیوز روم میں ڈانس کرتے ہیں، تھرکتے بدکتے ہیں اور اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کا پیغام کوئی جا کر سنائے۔ قرآن تو یہ پیغام دیتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک نفس کے قتل پر پوری مانوتا، پوری انسانیت کے قتل کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے بے قصور کی ایک جان لے لی تو اس نے گویا کی پوری انسانیت کی جان لے لی ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن اسلام دشمنی میں اندھے لوگ اس قدر بہکے ہوئے ہیں کہ اسلام کے خلاف دشپرچار کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اس مذہب پر، کیا شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے، جس قدر لوگ اسلام کے خلاف راتوں دن نت نئے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ لوگ اس اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور دوسرے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کی نیوز پڑھتے ہیں نا جو مشہور ہیں، ان کی خبریں ہم تک آتی ہیں۔ جو گمنام ہیں، جو عام زندگی جیتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا اسلام ہم تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسلام ان تک پہنچ رہا ہے اور اسلام کی حقانیت کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کی جان نہیں لیتے۔ ولا یزنون، اور آٹھویں صفت کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا، اللہ اللہ، آج کیا بات کرنا، کیا بہار، کیا بنگال، کیا یو پی، کیا بات کرنا، ہر جگہ مسلم معاشرے میں دیکھیں پیار اور محبت کے نام پر آج یہ زناکاری ہو رہی ہے۔ پیار کا نام دیا جا رہا ہے، محبت کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسی پیار اور محبت کی آڑ میں زناکاریاں اور بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ لوگ موقع تلاشتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کسی کے ساتھ کسی کا سمبند ہوتا تھا، افیئر ہوتا تھا، اگر معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا، لوگ بڑی گری نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، لیکن آج تو اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، ایک پہچان بن گئی ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان باقاعدہ اس پر فخر کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنی گرل فرینڈ ہے، میں اتنی لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں، میں تو اتنی۔ اور آپ نیوز دیکھتے ہیں، آپ فیس بک انسٹاگرام پر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا حالات تو اس قدر ہو گئے، ان فلموں، ان گندی فلموں اور گندی سیریلوں نے ماحول اتنا برا بنا دیا، اتنا برا کر دیا۔
معاشرے میں اس قدر بچوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا، یہاں لمحوں میں کسی سے کسی کو پیار ہو جاتا ہے اور لمحوں میں کسی سے بریک اپ کا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے۔ آئے دن ویڈیوز، اور آپ نے فیس بک میں اس طریقے کی خبریں آپ نے دیکھی اور پڑھی ہوگی۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس کام میں سمبلت نہیں ہوتے، اس کام سے دور بھاگتے، وہ زناکاری نہیں کرتے۔ اور اسلام، اللہ اسلام نے ہر وہ راستہ جو زنا کے قریب لے کر کے جاتا ہے، اس راستے کو اسلام نے بند کیا ہے۔ نظر جب اٹھتی ہے یہیں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظر پر پابندی لگا دی، مومن مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردوں کی جماعت، جب تم چلا کرو، جب تم راستوں پر چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ کہہ دیجئے عورتوں سے جب وہ راستوں پر چلا کریں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ پھر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مرد کوئی عورت تنہائی اختیار نہ کرے، چاہے وہ مرد دنیا کا سب سے بڑا متقی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی متقی اور پرہیزگار عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ایک ساتھ نہ ہو۔ اور وجہ بھی بتائی، جب ایک مرد ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان پیٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہے جی۔ اور اسی لیے قرآن میں آپ پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے زنا کی جب وعید سنائی، زنا کی قباحت اور مذمت بیان کی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے جو راستے ہیں ان راستوں کی طرف بھی نہ بھٹکو۔ یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا کام ہے، اس لیے تم زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور ان تین برائیوں کو ایک آیت میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ان برائیوں کو انجام دے گا وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا، انہیں ان برائیوں کی سزا ملے گی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں وہ ذلیل ہو کر کے پڑا رہے گا۔ لیکن ہاں، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کر کے رکھا ہے، بڑے ہی اختصار کے ساتھ وقت ہونے والا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ شخص جو توبہ کر لے۔ او میرے ساتھیو، اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے، اللہ کی قسم آج کی رات اگر آپ توبہ کر لیں، اس سے پہلے جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی اللہ معاف کر دے گا۔ سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی پوٹلیاں رکھ کر کے آپ توبہ کریں، کہیں آئندہ اللہ میں ان جرموں کا ارتکاب نہیں کروں گا جس جرم کا مرتکب میں پہلے ہو چکا ہوں۔ آپ اللہ سے وعدہ تو کر کے دیکھیں۔ الا من تابا، مگر جو شخص توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے صحیح معنوں میں، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال سے خود کو مزین کر لے، سجا لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سیئات کو، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ایک تو ہوتا ڈیلیٹ کر دینا، ایرز کر دینا، مٹا دینا، لیکن اللہ کہتا مٹائیں گے نہیں، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اس پروردگار کی شان تو دیکھو، اس کی کریمی تو دیکھو، اس کی رحمانیت تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو توبہ کی برکت سے کیا کرے گا؟ نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، وہ تو در حقیقت اللہ ہی کی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، گھر واپسی کہنے، گھر واپس آ جانا۔ کہتے شام کا بھولا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کے یہاں بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ رب آج
ہماری فریادیں سننے کو تیار ہے، ہم اپنی فریادیں سنانے کو تیار نہیں۔ رب ہماری پوٹلی کو، اللہ تعالیٰ گناہوں کی پوٹلی کو دیکھنے کو تیار، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو تیار، ہم دکھانے کو، معاف کرانے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شخص توبہ کرے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف توبہ کرنے والا ہوگا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ برائیوں کی جگہ وہ حاضری نہیں دیتے۔ جی، جہاں برائی کے کام ہوتے ہیں، جہاں لہو و لعب کے کام انجام دیے جاتے ہیں، جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، جہاں جوا بازی ہوتی ہے، آج رقص و سرور کی محفلیں باقاعدہ ہمارے نوجوان سجاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خاص بندے، میرے چنندہ بندے ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے۔ جو نافرمانی والے کام ہوتے ہیں، نافرمانی کی چیزیں جہاں انجام دی جاتی ہیں، ان محفلوں میں میرے وہ خاص بندے شرکت نہیں کرتے۔ اچھا، ان محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، ان جگہوں پر حاضری نہیں دیتے، لیکن اگر چلتے چلاتے کوئی ایسی چیز دکھ جائے، ایسی برائی نظر آ جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ وہ نگاہ نیچی کر کے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی برائی سے بھی گزرتے ہیں تو اپنی نگاہ نیچی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، یعنی برائی کے پاس گزرتے ہیں تو اس برائی کی جگہ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی نگاہ نیچی کر کے وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، بلکہ قرآن پر غور تدبر کرتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان میں دیکھ کے تراویح میں حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، دے دنادن راجدھانی ایکسپریس کی اسپیڈ میں، تیزی کے ساتھ، اور پیچھے آدمی مستی میں جھوم رہا ہے۔ نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ سننے والے کو معلوم ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن دنادن دیا جا رہا ہے۔ والذین اذا ذکروا، اللہ کہہ رہا ہے جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کے پاس رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ آج ہم بہرے اور اندھے بن کر ہم گرتے ہیں، بہرے اندھے بن کر ایسے سن رہے ہوتے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی کان کھجا رہا ہے، کوئی نل میں پانی پی رہا ہے، کوئی چائے پینے گیا تراویح میں، یہی سب تو ہوتا رہتا ہے پیچھے۔ تو رحمان کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پر غور و تدبر کرتے ہیں، دنیا کے سارے میسیجز کھولتے ہیں، ہم ساری چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کا ایک ایک عمل، دنیا کا ایک ایک کام ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب کا قرآن سیکھنے کو تیار نہیں، رب کا کلام سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہماری بے وقوفی کہہ لیجئے، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی اولاد فرما بردار کب ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ ہاں، تبھی اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جب اطاعت والے کام بچے کرنے لگ جائیں۔ ایک باپ خوشی سے اس وقت پھولا نہیں سماتا جب اپنے بیٹے کو فجر کی نماز میں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک ماں بھی خوشی سے، فرحت سے جھوم اٹھتی ہے جب اپنی بیٹی کو پردے کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ماں باپ کے لیے اولاد کا ہو جانا۔ تو رحمان کے خاص بندے دعا کرتے اللہ سے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں
मुत्तकी ही नहीं बल्कि वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, मुत्तकियों का इमाम बना दे। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, और जो कुछ ये सब्र कर रहे हैं इनके सिले में अल्लाह ताला जन्नत के अंदर इन्हें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बाला खाने अल्लाह ताला देगा, जिनमें ये दाखिल होंगे, जिनमें ये हमेशा रहेंगे, जिनके अंदर फरिश्ते सलाम के साथ इनसे मिलने आएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये 12 सिफात जिक्र किए ये बताने के लिए कि ऐ मेरे बंदो, इन 12 सिफात को अगर अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम भी अपने रब के महबूब और चहीते बन जाओगे। हम चाहते हैं और सभी चाहता है कि उनका रिश्ता रब से मजबूत हो जाए, सभी चाहते हैं कि रब के नज़दीक वो महबूब बन जाए, सभी चाहते हैं कि रब का बरगुज़ीदा बंदा बन जाए, चुनिंदा और ख़ास बंदा बन जाए। अगर हम ये वाकई चाहते हैं तो इन बताए गए आमाल पर हमें अमल पैरा ज़रूर होना चाहिए और अल्लाह से ही इसकी तौफीक मांगनी चाहिए। अल्लाह जो आमाल बताए गए, जो सिफ़ात अल्लाह रहमान के ख़ास बंदों के अल्लाह बताए गए, अल्लाह उन सिफ़ात को हम सब को अपने अंदर अल्लाह अपने अंदर पैदा करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब को जब तक ज़िंदा रख ईमान इस्लाम पर ख़ात्मा हो, इस हाल में कि हम मोमिन मुसलमान हों। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।